آج ہم ناصر کی جو سیکنڈ نمبر کی غزل ہے اس کی تشریح کریں گے، جس کا پہلا شعر ہے: یہ نور ہے روئے مہجبی کا کہ ہو خجل چاند چودھویں کا، جو ہلکا ہے زلف عنبری کا وہ ایک نافہ ہے مشک چی کا۔ مہجبی یعنی جس کی پیشانی چاند جیسی ہو، خجل یعنی شرمندہ ہونا، ہلکا گہرا یا دائرہ، زلف عنبری زلف یعنی بال، عنبری یعنی خوشبودار بال، نافہ ہے مشک چی کا، نافہ یعنی تھیلی یا نابھی، اور مشک چی یعنی اعلیٰ قسم کی ایک مشک جو خوشبو ہوتی ہے۔ تو شاعر اس شعر میں جو مطلع کا شعر اس میں کہنا چاہتے ہیں، اپنے محبوب کی تعریف بیان کر رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں کہ ان کا جو محبوب ہے وہ اتنا حسین ہے کہ 14ویں رات کا جو پر نور چاند ہوتا ہے وہ بھی اس سے شرمندہ ہے، کیونکہ 14ویں رات کا جو چاند ہوتا ہے وہ بالکل پورے آب و تاب سے چمکتا ہے اور پورا گول ہوتا ہے اور پوری روشنی کے ساتھ چمکتا ہے۔ تو یہاں پہ شاعر کہنا چاہ رہا ہے کہ ان کا جو محبوب ہے وہ تو اتنا خوبصورت ہے کہ 14ویں کا جو چاند ہے وہ بھی اس کے سامنے شرمندہ ہو رہا ہے۔ اور اسی طریقے سے اس کی خوشبودار زلفوں کا جو حلقہ ہے یعنی جوڑا ہے، وہ جوڑا نہیں بلکہ مشک کی بھری ہوئی تھیلی ہے جس سے ہر جانب خوشبو پھیل رہی ہے۔ یعنی انہوں نے ان کے چہرے کو تو تشبیہ دے دی 14ویں کے چاند سے، اور ان کی جو زلفیں ہیں انہوں نے مشک کی تھیلی بتا دیا ہے۔ تو یہاں پر انہوں نے بہت ہی بڑھا چڑھا کے اپنے محبوب کی تعریف بیان کی ہے۔ دوسرا شعر ہے: بس کے وصف دہان شیریں رہا ہے درد زبان شیریں، بدن میں جب تک ہے جان شیریں مزہ دہن میں ہے انگبی کا۔ انگبی کا مطلب ہوتا ہے شہد، شیریں یعنی میٹھا۔ یہاں پر بھی وہ اپنے محبوب کے حسین اور شیریں زبان ہونے کے وصف بیان کر رہے ہیں کہ میرے منہ کا درد بھی شیریں ہو گیا، اور جب تک دل میں محبوب کی محبت ہے اس وقت تک اس کے اوصاف بیان کرنے کی وجہ سے منہ میں شہد کا ذائقہ موجود رہے گا، کیونکہ ان کا جو محبوب ہے وہ اتنا میٹھا بولتا ہے کہ ان کا جو منہ کا درد ہے وہ بھی جاتا رہتا ہے۔ اگلا شعر ہے: چشم فتح ہے غیرت مل، وہ زلف پیچاں ہے رشک سنبل، عذار میں ہے شباہت گل، بدن میں عالم ہے یاسمین کا۔ چشم فتح ہے غیرت مل، وہ زلف پیچاں ہے رشک سنبل، عذار میں ہے شباہت گل، بدن میں عالم ہے یاسمین کا۔ یاسمین چمیلی کا پیڑ، شباہت کا مطلب ہوتا ہے پھول جیسی نزاکت، عذار کا مطلب ہوتا ہے رخسار یا گال، غیرت مل یعنی شراب ہوتے ہیں۔ تو یہاں پہ شاعر نے یہاں بھی وہ اپنے محبوب کے حسن کی تعریف کر رہے ہیں، اور یہاں پہ انہوں نے ان کے آنکھ اور جو گال ہے رخسار ہے ان کی تعریف بیان کی ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ اس کی آنکھیں یعنی ان کے محبوب کی آنکھیں اتنی نشیلی ہیں کہ شراب بھی ان پر رشک کر رہی ہے، جبکہ زلفوں کو دیکھ کر سنبل جل رہی ہے یعنی سنبل رشک کر رہی ہے، اور محبوب کے جو رخسار ہیں اتنے نرم ملائم اور خوبصورت ہیں جیسے کہ پھول میں نزاکت ہوتی ہے، اور بدن کا تو یہ عالم ہے کہ یاسمین کسی نزاکت لیے ہوئے ہے۔ یعنی انہوں نے جو ان کے جسم کے اعضاء ہیں ان سب کی تعریف الگ الگ طریقے سے بیان کی ہے۔ تو کسی کو انہوں نے بتایا کہ ان کی آنکھوں پر آنکھیں اتنی نشیلی ہیں کہ شراب رشک کر رہی ہے، اور جو زلفیں ہیں ان پر سنبل رشک کر رہی ہے، اور جو ان کے رخسار ہیں وہ ایسے ہیں جیسے کہ پھول کی نزاکت ہوتی ہے، اور ان کا جسم یاسمین کی جیسی نزاکت لیے ہوئے۔ تو یہاں پر انہوں نے جسم کے جو اعضاء ہیں ان سب کی تعریف بیان کی ہے۔ اگلا شعر ہے: یہ جوش پریاں ہے اشک کا یم کے ساتوں دریا ہے قطرہ سے کم، جسے کہ کہتے ہیں سب جہنم شرر ہے ایک آہ آتشی کا۔ یم یعنی سمندر۔
تو ناشک اپنی سوجش عشق کا اظہار کر رہے ہیں کہ اس سوجش کی وجہ سے میرے سینے میں جو آگ اور آنکھوں میں جو اشک ہے، اس آگ کی صرف ایک چنگاری جہنم کی شکل میں ہے، اور اشک کا ایک قطرہ ہی 7ویں سمندر پر بھاری ہے۔ یعنی شدت غم کی وجہ سے آنکھ اشکوں کا سمندر اور سینہ جہنم بن گیا ہے۔ یعنی آنکھ کا ان کا ایک آنسو بھی انہوں نے ساتوں سمندر سے بڑھ کے بتایا ہے، اور ان کی جو آہ نکلتی ہے، یعنی دل ان کا جو جل رہا ہے، اس سے جو آہ نکلتی ہے، اس کو انہوں نے جہنم کی چنگاری کی طرح بتایا ہے۔ اگلا شعر ہے: جبس کے ہے جوش داغ ہجراں، ہوا میرا سینہ باغ رجواں، بجائے گلگشت جائے غلماں، خیال پھرتا ہے ایک حسین کا۔ باغ رجواں یعنی جنت، اور گلماں، جنت میں حور بھی ہوتی ہیں، یعنی جو لیڈی ہوتی ہیں، عورت جو ہوتی ہیں ان کو حور کہتے ہیں، جو خدمت کرنے والے جو جنت میں جینٹس ہوتے ہیں ان کو گلما کہتے ہیں۔ تو شاعر کہہ رہے ہیں کہ راہ عشق میں ہم کو جدائی کے بہت زیادہ داغ یعنی زخم ملے، جن کی وجہ سے میرا سینہ مکمل طور پر باغ رجواں یعنی جنت بن گیا، جہاں سیر کرنے جو حور و گلما کے حسین خیالات کے بجائے صرف ایک ہی خیال ذہن میں رہتا ہے، اور وہ خیال ہے ہمارے حسین محبوب کا، جس کی وجہ سے ہم کو اتنے زخم ملے ہیں۔ یعنی ان کے جو محبوب ہیں انہوں نے ان کو اتنے غم دیے ہیں کہ ان کا جو سینہ ہے وہی باغ رجواں یعنی جنت کا جو باغ ہوتا ہے وہ بن گیا ہے، اور جنت کے باغ میں گلما اور حور ہوتے ہیں، جبکہ ان کا جو باغ ہے یعنی ان کا جو دل روپی باغ ہے اس میں صرف اور صرف ان کا محبوب ہی سیر کرتا ہے۔ 6 نمبر کا شعر ہے: یہ عشق کے ہے سادوں کا عالم، کہ جس نے دیکھا ہوا وہ بے دم، نیا میں تیغ کجائے مبرم، لقب ہے قاتل کی آستین کا۔ یہ عشق ہے سادوں کا، سادوں مطلب کلائی، اور نیام تیغ کجائے مبرم، نیام یعنی جس میں ہم تلوار کو رکھتے ہیں، تیغ یعنی تلوار، کجائے مبرم یعنی ایسی موت جو کبھی ٹلے نہ۔ تو شاعر کہہ رہے ہیں محبوب کی نازک اور پتلی کلائی کے حسن کی طرف اشارہ کر رہے ہیں کہ اس کی یعنی ان کی جو کلائی ہیں جس نے بھی دیکھی وہ پہلی ہی نظر میں گھائل یا زخمی ہو گیا، گویا کہ وہ ایک تلوار کی مانند ہیں جو سیدھے دل پر ضرب لگاتی ہے، اور ان پتلی کلائیوں کی آستین کا لقب جو شاعر نے دیا ہے کہ وہ ایسی تلوار کی نیام ہے جس میں وہ تلوار چلی اس کی موت لازمی ہے۔ یعنی انہوں نے ان کی کلائیوں کو کس چیز سے تشبیہ دی ہے؟ ایسی تلوار سے کہ جو چل جائے تو موت لازمی ہے، لقب ہے قاتل کی آستین کا، یعنی انہوں نے لقب دیا ہے قاتل کی آستینوں کو یعنی کلائیوں کو۔ 7ویں نمبر کا شعر ہے: برا ہو بدبخت عاشقی کا، نہ دیں برباد یوں کسی کا، بنا ہے عشق بتاں کا ٹیکا، نشان سجدہ میری جبیں کا۔ عشق کا انجام جب انہوں نے بھگت لیا، یعنی شاعر نے یا شاعر لکھ رہے ہیں کہ جس نے بھی عشق کا انجام بھگت لیا کہ اس کمبخت عاشقی کا برا ہوا، کیونکہ اس کی وجہ سے متعدد عاشقوں نے اپنا دین برباد کر لیا۔ برا ہو بدبخت عاشقی کا، نہ دین ہو برباد یوں کسی کا، یعنی جو عشق میں پڑ گیا اس نے اپنا دین برباد کر لیا، اور ان میں سے ایک میں بھی شاعر کہہ رہے ہیں کہ ایک میں بھی ہوں، بنا ہے عشق بتاں کا ٹیکا، نشان سجدہ میری جبیں کا، جبکہ میرے جبیں پر یعنی پیشانی پر سجدہ خدا کا جو نشان بن جاتا ہے وہ ہونا چاہیے، اور اب میرے جو پیشانی ہے اس پر بتوں کے عشق کرنے کا جو ٹیکا ہے وہ لگا ہوا ہے، کہ میری پیشانی پر بھی محبوب کے یہاں سجدہ ریزی کی وجہ سے نشان پڑ گئے ہیں، جو کہ میرے دین کے برباد ہونے کی علامت ہے، جبکہ ان کا دین کبھی برباد نہ ہوتا، یعنی ان کے
ان کی پیشانی پر یدی سجدہ کرنے کا جو نشان ہے وہ ہوتا تو، جبکہ ان کی جو پیشانی ہے ان پر ان کے محبوب کے سجدہ ریزی کے نشان ہے، اسی لیے ان کا دین برباد ہو گیا۔ اگلا شعر ہے: اگر ہو فاہا پر سمندر یکی ہے ہو خاک دم میں جل کر، سنا جو ہو آفتاب محشر کھرنٹ ہے داغ آتشیں کا۔ یہاں پر شاعر شدت غم کا اظہار کر رہے ہیں کہ میرا سینہ آتش غم کی وجہ سے بہت گرم ہے، کیونکہ ان کے اندر اتنے غم ہے کہ ان کا دل جل رہا ہے، اور اسی کی جو آگ ان کے اندر جلی ہوئی ہے اسی کی وجہ سے ان کے اندر گرمی ہے۔ اور اس گرمی کو ختم کرنے کے لیے سمندروں کا فاہا بنا کر رکھ دیا جائے تو بھی مجھے اس بات کا یقین ہے کہ اس میں کمی نہ آئے گی، اور میدان حشر میں چمکنے والا آفتاب بھی ان زخموں کی گرمی کے برابر نہیں ہے۔ یعنی کہتے ہیں کہ حشر کے دن سورج اتنا تیزی سے چمکے گا کہ اس کو ہم سہن نہیں کر پائیں گے۔ تو شاعر کہہ رہے ہیں کہ میدان حشر میں چمکنے والا آفتاب بھی ان زخموں کی گرمی کے برابر نہیں ہے، بلکہ وہ تو ایک معمولی سا زخم کا ایک کھرنڈ ہے، تو بھلا میرے زخموں کی شدت و گرمی کتنی زبردست ہوگی۔ یعنی آفتاب کو تو انہوں نے ایک زخموں کا جو کھرنڈ ہوتا ہے اس کے برابر بتا دیا گیا ہے، وہ بھی محشر کے دن کا، یعنی قیامت کے دن کا جو سورج ہے وہ اتنی تیزی سے چمکے گا کہ ہم اس کو سہن نہیں کر پائیں گے، جبکہ شاعر اپنے جو غموں کی شدت ہے اس کو اتنی زیادہ بتا رہے ہیں کہ اس سورج کو تو انہوں نے کھرنڈ کی طرح بتا دیا ہے۔ تو پھر وہ کہہ رہے ہیں کہ وہ میرے زخموں کی شدت کو کیسے، زخموں کی جو شدت ہے اس کی گرمی کو وہ کیسے کم کرے گا۔ اسی غزل کا آخری شعر ہے: طمع ہے انصاف دوستاں سے کہ اتنا فرمائے سب زباں سے، کیا ہے ناسک نے آسماں سے بلند تر رتبہ اس زمیں کا۔ آخر میں ناصر کہہ رہے ہیں کہ میں اپنے انصاف پسند دوستوں سے یہی تمنا کر رہا ہوں کہ تمام کے تمام غور و فکر کر کے حق پسندی کے ساتھ انصاف کریں کہ کیا واقعی ناسک نے آسمان کے مقابلے میں اس زمین کا مرتبہ بلند نہیں کیا۔ یعنی انہوں نے اپنے بارے میں پوچھ لیا کہ اے انصاف پسند کرنے والے دوستوں کی حقیقت میں کیا میں نے آسمان سے بلند تر زمین کو نہیں کر دیا، اور انہوں نے اصلاح زبان میں یہ کام کیا بھی تھا۔